جب بھاگ جاتی ہے تو پھر سر پیٹتے ہیں کہ بھائی ہماری لڑکی بھاگ گئی۔ جب لڑکی بے راہ چل رہی تھی، آپ نے اپنے گھر کا ویسا ماحول کیوں بنایا؟ آپ نے اس وقت روک کیوں نہیں لگایا جب آپ کے گھر میں پکنک منایا جا رہا تھا؟ جب آپ کے بچے سمندر کے کنارے پکنک منانے 31 نائٹ میں یا 1 جنوری کو جا رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنی بیٹی سے سوال کیوں نہیں کیا؟ اس وقت آپ نے اس جوان بیٹے سے سوال کیوں نہیں کیا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اسلام میں کہیں بھی نیو ایئر کا جشن نہیں ہے؟ اس وقت آپ نے سوال کیوں نہیں کیا جب بیٹی گھر سے بھاگ رہی ہے اور کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ تب آپ کے سر پیٹ رہے ہیں کہ اب ان کے اسلام کا کیا ہوگا؟ اب پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج تک آپ کو کہیں پڑھنے کو ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ نئے سال، جب ہمارے اسلامی سال جہاں سے آغاز ہوتا ہے، یہ بھی ہمارا عجیب المیہ ہے، اگر ہم اتنے بڑے مجمع میں 2-4 لوگوں سے پوچھ لیں کہ بھائی ذرا وہ اسلامی مہینوں کے نام ذرا شمار کر دو، بتا دو، مجھ کو لگتا نہیں ہے کہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے لوگ بتا پائیں گے، لیکن جنوری اور فروری سارے لوگ بتا دیں گے۔ اور اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے، یہ بھی شاید کہ بہت کم لوگ بتا پائیں گے۔ تو ایک طرف تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے نابلد، ناواقفیت کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور دوسروں کا طریقہ اختیار کرنے میں اتنے آگے ہیں کہ ان سے زیادہ ہمیں یاد ہے۔ اپنی تاریخ، اپنا مہینہ، اپنا دن، شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چہار شنبہ، یہ جو اردو کے دن کے نام ہیں وہ پوچھ لیا جائے تو کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ اتوار، سوموار یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم ہے، سنڈے منڈے بھی سب کو معلوم ہے، لیکن ذرا وہ اردو کے دن بتا دیں، شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، یہ جو اردو کے دنوں کے نام ہیں، یہ کتنے لوگوں کو معلوم ہو؟ کیا یہ ہمارا المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی اور کیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے آپ کے ضمیر پر میں یہ دستک دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا طریقہ اور ہماری کامیابی کا طریقہ یہ یہودیوں کا طریقہ ایجاد کیا ہوا نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ اختیار کیا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر انہی یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہو تو منائیے ہیپی برتھ ڈے اور منائیے نیو ایئر، اور اس کا کیا ہے، اس پر مبارکباد دیجیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ بڑی تیزی کے ساتھ اور مکمل پلانی کے ساتھ یہ اس طریقے سے اس طرح کے مواقع کو اختیار کر کے مسلم لڑکیوں کو بھی گھر سے باہر کیا جاتا ہے اس طریقے سے۔ اور مجھے تو کہیں پتہ چلا کہ کچھ ہوٹلس ایسے بھی ہیں کہ اس نائٹ میں وہ سب کو ہوٹل نہیں دیتے، بلکہ جو کپل ہوتا ہے، نیا جوڑا لڑکا اور لڑکی کا جو جوڑا ہوتا ہے، وہ صرف اسی کے لیے بکنگ ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور لڑکی جب بھاگ جاتی ہے تو پھر سر پیٹتے ہیں کہ بھائی ہماری لڑکی بھاگ گئی۔ جب لڑکی بے راہ چل رہی تھی، آپ نے اپنے گھر کا ویسا ماحول کیوں بنایا؟ آپ نے اس وقت روک کیوں نہیں لگایا جب آپ کے گھر میں پکنک منایا جا رہا تھا؟ جب آپ کے بچے سمندر کے کنارے پکنک منانے 31 نائٹ میں یا 1 جنوری کو جا رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنی بیٹی سے سوال کیوں نہیں کیا؟ اس وقت آپ نے اس جوان بیٹے سے سوال کیوں نہیں کیا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اسلام میں کہیں بھی نیو ایئر کا جشن نہیں ہے؟ اس وقت آپ نے سوال کیوں نہیں کیا جب بیٹی گھر سے بھاگ رہی ہے اور کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ تب آپ کے سر پیٹ رہے ہیں کہ اب ان کے اسلام کا کیا ہوگا؟ اب پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، باتیں بہت ہے، اسی آخری پیغام کے ساتھ اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ موت کیسے کس کو لقمہ اجل بناتی ہے کسی کو نہیں پتہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ایک ایسا نوجوان جس کی کل شادی ہونے والی ہے، اس کا 1 سے 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری زندگی بھی بہت باقی ہے۔ ایک بالکل نوجوان، ہمارے یہاں کا واقعہ، ہم جہاں سے رہتے ہیں پورنیہ میں، بالکل نوجوان، کل صبح ان کی 10-11 بجے بارات نکلنی ہے، وہ اس کے 2-3 ساتھی آئے، آنے کے بعد اس لڑکے سے کہا، وہ نئی گاڑی پلسر ملی تھی، اس لڑکے سے کہا کہ چلو تمہارے لیے کچھ سامان گفٹ کے طور پر خریدنا ہے، تم بھی ساتھ میں چلو، اپنے پسند سے لے لینا۔ اس کی ماں نے منع کیا کہ نہیں جانا ہے، لیکن ساتھیوں اور دوست و احباب کی ضد پر ماں بے بس ہو گئی اور اجازت دے دیا، اور گاڑی کی چابی لے کر کے 3 دوست نئی بالکل پلسر پر، ابھی وہ نکلا تھا
ہمارے یہاں پورنیہ اسٹیشن پر اوور برج ہے، وہاں جیسے پہنچتا ہے آیا پیچھے سے ٹرک اور مارا، تینوں کو وہی ڈیڈ اسپاٹ ہوا اور تینوں وہیں کا وہیں ختم ہوا۔ اب جہاں صبح کے 11 بجے ان کی کیا ہے بارات نکلنی تھی، اب وہاں بارات کے بجائے جنازہ نکل رہا ہے۔ تو موت جو ہے کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے جو زندگی دی ہے اسے غنیمت سمجھیے، اور غنیمت سمجھ کر کے غیروں کا طریقہ چھوڑیے، اس طریقے کو اختیار کیجیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔